کسی ایک حصے سے اس کی تشریح کریں گے، اور یہ نشست جامع مسجد عالیہ کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے، محفل اقبال شناسی کے 871 نشست۔ حضرات، آپ اس سے بھی واقف ہیں کہ ہماری محفلوں کا سلسلہ مکہ مسجد میں بھی شروع کیا گیا ہے، اور مکہ مسجد میں 2 محافل ہو چکی ہیں۔ اس کا آغاز 1 محرم کو ہوا، اور وہ فکر حقیقت کربلا کے عنوان سے مخاطب کیے حبیب عبد الرحمن صاحب، اور اسی طرح سے دوسرا خطاب ہوا راشد ندیم رضوی صاحب کا، انہوں نے مخاطب کیا شریعت انفارمیشن سروس کی محفل، اور اس میں انہوں نے بنیادیں بتائیں مسلم پرسنل لا، جسے عام طور پر آئلی قوانین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب وہ سلسلہ جاری رہ رہا ہے، چنانچہ اس اتوار کو تاریخ اسلام کی دوسری نشست کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ جامع مسجد کانفرنس ہال مکہ مسجد میں منعقد ہو رہی ہے، لائبریری بلڈنگ کے اندر، اور وہ ہے اتوار کے دن 3:30 بجے، اور اس میں اس کو مخاطب کر رہے ہیں آپ ہی کے جانے پہچانے مخدر ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد صاحب۔ انہوں نے جو عنوان دیا ہے وہ ابھی پیمفلیٹس آ رہے ہیں، آپ کو دستیاب رہیں گے جانے سے گزشتہ، اور پھر اسی طرح سے ایک اتوار بیچ کا چھوڑ کر اس کے بعد کے اتوار پہ ہماری شریعت انفارمیشن سروس کا لیکچر مکہ مسجد میں ہوگا، وہی 3:30 بجے اتوار کے دن۔ بہرحال کوشش کیجیے خصوصاً ایسے حضرات سے جو وہاں مکہ مسجد سے قریب، یا جسے آج کل ہم پرانے شہر کا علاقہ کہتے ہیں، اس میں رہتے ہیں، نہ صرف وہ خود شرکت کریں بلکہ ہماری ہمت افزائی ہوگی اگر وہ اپنے ساتھ نوجوانوں کو لیتے آئیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ بنیادی کام ہے۔ پرانے شہر میں قتل و خون غارت گری کے جو واقعات ہو رہے ہیں، اس لیے جو نوجوانوں میں دین کا جذبہ نہیں ہے، دین کی تعلیم نہیں ہے، تو لہٰذا کم از کم ایسے لیکچرز اٹینڈ کرنے سے انہیں واقفیت ہوگی کہ کس طرح سے انہیں صحیح راستے پر چلنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام جو قرآن شریف کی شکل میں ہمارے ہاں موجود ہیں وہ اس پر عمل پیرا ہوں۔ دیکھیے، دنیا میں بہت سے دساتیر آئے، دستور، اور ان دساتیر میں ترمیمات ہوتی رہی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا جو دستور خداوندی قرآن کی شکل میں جو موجود ہے، اس میں زیر زبر کا فرق نہیں آیا، حالانکہ تقریباً 1.5 دہے گزر چکے ہیں ہجری کے سال کے۔ لہٰذا ایسی غفلت جس میں آپ کے نوجوان احکام الہی سے واقف نہ ہوں، تو اس کی ذمہ داری بزرگوں پہ عائد ہوتی ہے، اور وہ اس وقت سے اور بڑھ گئی جس وقت سے کہ گورنمنٹ جو ہے ہاتھ کھینچ لی دینیات وغیرہ کی تعلیم کی، اور اب جو ہے یہ کام والدین کا ہے، لیکن والدین اس میں دلچسپی نہیں دکھاتے۔ تو میری خواہش ہے کہ آپ کے سامنے آج ایک اعلامیہ نمبر 642 بھی آ چکا ہے۔ ہم ابھی اطلاع ملی ہے کہ مستر مجاہد صاحب قریب ہیں، کچھ دیر میں آنے والے ہیں آپ، تو میں اس وقت تک آپ کی وضاحت کر دوں۔ حافظ و مفتی محمد محمد ہلال اعظمی بعض بیان فرمائیں گے قبل از جمعہ، جو پرسوں ہیں 4 نومبر۔ اسی طرح سے آج کل قانون کی باتیں بہت ہو رہی ہیں،
پرسنل لا کی ہیں. آئلی قوانین عام طور پہ آئلی کے وقت عام بول چال میں نہیں آتا. آئلی کے معنی ہیں فیملی، تو آئلی قوانین کے معنی مسلم فیملیز کے جو قوانین ہیں وہ ہیں. تو یہاں پر وہ بتا رہے ہیں تاریخ فقہ قانون اسلامی، اور یہ نامور پروفیسر سید جہانگیر ہیں جو تاریخ اسلام کی 755ویں نشست کو مخاطب کر رہے ہیں پیر کے دن بعد اثر اسی جگہ. اور پھر درس قرآن مجید ترجمہ و تفسیر ڈاکٹر میر انس الدین صاحب مرحوم، ان کا ہر اتوار کو پروگرام ہوتا ہے نماز ظہر میں اس مسجد میں. کوشش کیجیے. ان کا جو ترجمہ ہے انگریزی کا وہ بین الاقوامی شہرت پا گیا ہے، اور اس کے جو بھی جلدیں ہیں ساری دنیا میں پھیل چکی ہیں. اس کے بعد آپ ہی کے جانے پہچانے نامور مقرر حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب مخاطب کر رہے ہیں ہلاکت کے اسباب اور ان کا اسلامی حل. یہ ہے شریعت انفارمیشن کی 648 نشست، اور اسے مخاطب کر رہے ہیں 7 نومبر پیر کے دن بعد اثر اسی جگہ پر. 8 نومبر کو منگل ہے، اور اس دن بعد اثر حافظ قاری محمد نصیر الدین صاحب درس تجوید و قراءت کلام پاک کی نشست سے محظوظ فرمائیں گے، مستفید فرمائیں گے. 9 نومبر چہارشنبہ یعنی اگلے چہارشنبے کو ڈاکٹر عقیل ہاشمی، آپ جانتے ہیں کہ 100-150 لیکچر اب تک دے چکے ہیں اور بڑے اقبالیات کے بڑے اہم اسکالر ہیں. وہ کلام اقبال کی عصری بانویت کے اوپر تقریر کر رہے ہیں. وہ محفل اقبال شناسی کے 872ویں نشست ہے. مجھے قوی توقع ہے کہ آپ اس میں شرکت فرمائیں گے ان محافل میں، اور حتی الامکان کوشش اس بات کی کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ پرچے آپ اعلامیہ لے کر چلے جائیں. کیا نماز پڑھ رہے ہیں؟ ادھر آ رہے ہیں. چلیے مقرر صاحب آگے ہیں. اب زیادہ انتظار کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پونے 6 تک یہ محفل چلے گی. آئیے، یہ محفل پونے 6 تک چلے گی، کیونکہ مغرب کی اذان 10 منٹ کم 6 ہوا ہے یا اور کم ہے؟ جی کیا 11 منٹ 12 منٹ 7. ہاں وہی پوچھ رہا ہوں میں. 5 سے 5 تاخیر ہو گئی. میرے پاس یہ ارمغان حجاز کا خطاب چلے آئے، تو میں اس میں سے کچھ خطاب پیش کرتا ہوں. تو یہ جو حضور رسالت میں ہے، تو اس کی کچھ خطاب میں آج پیش کروں گا. یہ میرے ساتھ ہی آ گیا ہے. تو یہ حضور رسالت میں کہا ہے کہ بسط فطرت زندان من
بس سوزے آہے بیتابان من بلہ ان خاک را ابر بہارے کہ در آغوش گیرد دانے من. یہ کہتا ہے کہ میری فطرت رندانہ کا جو صدق ہے، صدق فطرت رندانہ کی صداقت کی قسم، با جو ہے وہ قسم کا ہوتا ہے. بس سوزے آہ بیتابان من، میری جو بیتابانہ آہ ہے اس کے سوز کے صدقے میں کیا قسم. بلے ان خاک را ابر بہارے، اس خاک کو یعنی جو بجھ گئی ہے مٹی اس کی، اس کو ابر بہار عطا کر. بلے ان خاک را ابر بہارے کہ در آغوش گیرت دانہ من، کہ وہ اپنے آغوش میں میرا جو دانہ ہے ڈال رہا ہوں میں اس کھیت میں، وہ نہیں مشکل ہے کہ وہ پھل لائے، شجر بنے. تو اس لیے اس کے لیے ضرورت ہے کہ تو ابر بہار عنایت کر. پھر کہتے ہیں کہ رومی در حرم دادم اذامن، میں نے رومی کی طرح حرم میں اذان دی ہے. رومی کے کلام کو وہ کہتے ہیں کہ ایک طرح سے انہوں نے بیدار کرنے کی کوشش کی قوم کو. رومی در حرم دادم اذامن ازو آموختم اسرار جامن، میں نے اسی سے جان کے اسرار سیکھے. ازو آموختم اسرار جامن بدور فتنہ عصر کہن، وہ اس دور کہن کا فرد فتنہ عصر کہن کو اس نے ٹیکل کیا. بدور فتنہ عصر رواں من، اس عصر کہن میں رومی تھے تو میں عصر رواں میں بھیجا گیا ہوں. اب دیکھیے اس کوشش کے جواب میں مجھے عنایت کر. کیا گلستانی خاک من برنگیز، ایک گلستان میری خاک سے پیدا کر. نمے چشمم بخون لالا آمیز، لالا کا جگر جو خون ہو رہا ہے تو میری آنکھ کا چشم اس تک پہنچا. اگر شایاں نیم تیغ علی را، اگر میں حضرت علی کی تیغ کے شایاں نہیں ہوں. نگاہ دہ جو شمشیر علی تیز، تو علی کی شمشیر کی طرح تیز مجھے نگاہ عطا کر. پہلے کہتے ہیں کہ میری خاک سے گلستان اٹھا، پھر میری آنکھ کے نم کو خون لالا سے آمیز کر دے. اگر میں تیغ علی کا شان نہیں ہوں، تیغ علی کے میں جا نہیں سکتا اس کی منزل تک، اس کے مقام تک، تو مجھے کم سے کم شمشیر علی تیز کر. تو میرے تیغ کو تیغ علی کی طرح اگر میرا تیز نہیں ہے میرا ہتھیار، تو کم سے کم شمشیر علی کی طرح مجھے نگاہ تیز عطا کر. شمشیر علی کی طرح تیز نگاہ عطا کر. پھر کہتے ہیں دیا کس نے پیام یار اس کو، سنایا کس نے مژدہ فصل گل کا.
فصل گل یعنی بہار کا مجدہ خوشخبری کس نے سنائی؟ پیامیات اس کو کس نے دیا؟ ان قوم ہوا رخصت جو وہ سوز اس کے دم سے، جب وہ سوز اس کے دم سے، یعنی جو بزرگ تھے علی تھے اور جو جتنے بھی بزرگ تھے ان کے دم سے سوز رخصت ہو گیا۔ شرر صحرا میں اس کے کس نے رکھا؟ تو پھر اس صحرا میں شرر کس نے رکھا؟ نہیں، کس نے اس کو عطا کیا؟ پھر کہتے ہیں کہ عطا کر اپنے بحرے بے کراں سے میری جوئے تنک مایا کو گوہر۔ تنک مایا میں نے بہت تھوڑے پانی کا، میری جو تنک مایا بحر ہے اس کا جو بحر ہے بے کراں ہے، یعنی ان بزرگوں کا۔ اس میری تنک مایا جو ہے یعنی ندی ہے، تھوڑے پانی کی ندی ہے، اس کو گوہر عطا کر۔ ہے اس طوفان سے افسردہ میرا دل، نیا طوفان کوئی مجھ کو عطا کر۔ اب جو میرے عہد میں جو طوفان برپا ہے تو یہ ممکن ہے کہ اتنا بڑا طوفان نہ ہو، لیکن بہرحال مجھے یہ نہیں، تو اس طوفان سے جب افسردہ میرا دل ہوا جا رہا ہے، اس چیز کو ایک نیا جوہر عطا کر۔ اب بھی کہتے ہیں، دیکھیے، بجلوت نئے نوازی دیکھ میری، جلوت میں محفل میں نئے نوازی میری دیکھ۔ نئے نوازی مطلب ان کی نئے نوازی ان کی شاعری ہے۔ بجلوت نئے نوازی دیکھ میری، بخلوت خود گدازی دیکھ میری۔ لیکن جب میں خلوت میں رہتا ہوں خود گداز رہتا ہوں، میرے قلب و جگر میں ایسا گداز پیدا ہوتا ہے، اس پر کرم فرما۔ بزرگوں نے سکھایا فقر مجھ کو، یہ بزرگوں نے یہ تو مثال ہمارے سامنے ہے بزرگوں کی، انہوں نے ہم کو مجھے فقر سکھا دیا۔ تو اب اس کے لیے اس علم کی بدلے میں شہوں سے بے نیازی دیکھ گئی، یعنی بادشاہوں سے جو کہ در پہ میں سجدہ ریز نہ ہوں، ان سے مجھ کو بے نیاز بنا دے۔ دیکھیے، جلا دی نور سے تیرے نگاہ کو۔ تیرے سے مراد کیا ہے یہاں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جلا دی نور سے تیرے نگاہ کو، دیکھا اندرون مہر و ماہ کو۔ تو اس کے ذہن میں یعنی میری نظر اتنی تیز ہو گئی ہے کہ مہر و ماہ کے اندرون میں دیکھ سکتا ہوں، کہ دیکھا اندرون مہر و ماہ کو۔ مسلمان خود کو کہتے ڈر رہا ہوں، مسلمان خود کو کہتے ڈر رہا ہوں، سمجھ کر مشکلات لا الہ۔ لا الہ کہنے میں جو مشکلات ہیں اس کو میں سمجھ پا رہا ہوں آہستہ آہستہ، تو اس کی وجہ سے میں خود کو مسلمان کہتے ہوئے ڈر رہا ہوں۔ پھر دیکھیے، یہ بڑے خاص ربائی ہے۔ تیرے کوچے میں یہ سوزے نوا بس، یہ تیرا کوچا ہے، اس میں نہ میرے پاس اعمال ہیں، نہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو تیری خدمت میں پیش کروں، تو صرف ایک سوز نوا ہے میرے پاس، یعنی شاعری۔ اور واقعی شاعری اقبال کی ایسی ہے کہ اس پر جتنا ناز کریں کم ہے، لیکن وہ ایک ایسی چیز سمجھتے ہیں کہ اسی کو جو ہے پیش کر سکتے ہیں خدمت میں۔ تیرے کوچے میں یہ سوز نوا بس، مجھے یہ ابتدا یہ انتہا بس۔
یعنی میرے پاس میری ابتدا بھی یہی ہے، میری کم سے کم بھی چیز یہی ہے، میری زیادہ سے زیادہ بھی یہی ہے، یہ سوز نوا یہ میرے پاس ہے۔ خراب جرت اس کا ہوں میں جس نے، دیکھیے بڑا بے گناہ شعر ہے کہ خراب جرت اس کا ہوں میں جس نے کہا حق سے کہ ہم کو مصطفیٰ بس، یعنی دیکھیے یہ تیرے کوچے میں یہ سوز نوا، بس ایک سوز نوا میرے پاس ہے، بس تیرے کوچے میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اب یہی میری ابتدا ہے، یہی میری انتہا ہے، یعنی میرے سب سے بڑی دولت بھی یہی ہے، سب سے معمولی دولت بھی یہی ہے۔ اور خراب جو اس کا ہوں میں جس نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے لیے مصطفیٰ کافی ہے، یہ حب رسول کا آخری درجہ ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ سب کچھ ہم کو دیا ہے آپ نے، مگر میں تو خراب جرت اس کا ہوں جس نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں مصطفیٰ کافی ہے۔ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات پاک ہے اور ان کا جو پیام ہے اور ان کی جو جد و جہد ہے پوری زندگی میں کی، وہ سارا جو ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، پروانے کو ہے شمع تو گل کو ہے پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، باغ درا میں کہا ہے۔ اب دیکھیے یہ تو بہت غیر معمولی ربائی ہے کہ مرد حق کی تعریف کی ہے، اس کی پہچان بتائی ہے، ایک مرد مومن کی، ایک مرد حق کی جو پہچان ہے وہ کیا ہے؟ پہلی پہچان تو یہ ہے کہ سحرہا در گریبان شب روز، اس کی رات کے گریبان میں کئی صبح، سحرہا کئی صبحیں اس کے گریبان شب میں، یعنی اس کی رات ہی کچھ اتنی روشن ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی کئی صبح بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سحرہا در گریبان شب روز، دو گیتی را فرو از کوکب روز، کہتے ہیں کہ دو گیتی اکثر استعمال کرتے ہیں، دو گیتی مانے دو دنیایں، یعنی یہ دنیا اور دنیا ہے ماں باپ، زندگی ماں باپ کی جو دنیا ہے، زندگی ماں باپ کی دنیا اور یہ دنیا، یہ دونوں ان کے کوکب سے روشن ہے، ستارے سے۔ یعنی ستارہ کیا ہے آپ کا؟ آپ کی ذات بابرکات، آپ کا پیام، آپ کی زندگی، یہ تمام چیزیں۔ دو گیتی را فروغ کوکب روز، تو اگر آپ کو ان کا کوکب، ان کا ستارے کی تھوڑی سی روشنی حاصل ہو گئی تو آپ کی دونوں دنیاں روشن ہو جائیں گی۔ نشانی مرد حق دیگر چکوئے، اب مرد حق کا پہچان میں کیا بتاؤں؟ کہتے ہیں جو مرگ آیت تبسم پر ربیوس، کہ جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پہ تبسم آتا ہے، یعنی وہ گھبراتا نہیں، چیختا نہیں، چلاتا نہیں، بلکہ جو مرگ آیت تبسم پر ربیوس، اس کے ہونٹوں پہ تبسم رہتا ہے۔ یہ مقام ایک مومن کا ہے کہ اس کو دنیا کو چھوڑتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ اس کی جو شب ہے وہ گریبان پر، اس کا جو گریبان ہے وہ صبح پرور ہے، صبح کو پالنے والا ہے، اور یہ دونوں عالم اس کے پاس روشن ہے، چاہے یہ دنیا ہو یا چاہے وہ دنیا، دونوں اس کے لیے روشن ہیں، اس کے کوکب سے منور ہیں۔ اور مرد حق کی نشانی اگر تو چاہتا ہے میں بتا دوں کہ جو مرگ آیت جب اس کی موت آتی ہے تو تبسم بر ربیوس، تو اس کے ہونٹوں پہ تبسم رہتا ہے، کیونکہ ذات حق سے، ذات واجب سے وہ مل رہا ہے۔
اب دیکھیے دل کے بارے میں کہتے ہیں، عنوانی دل ہے 2-3 دعائیوں کا. دلاں بہرس کو ساحل نورزد. دل وہ بحر ہے، وہ سمندر ہے کہ کو ساحل نورزد، کہ جس کا ساحل یعنی کہ بحر ناپیدا کنار ہے. ایک ایسا بحر ہے جس کی کوئی کنارہ ہی نہیں. دلاں بہرس کو ساحل نورزد نہنگ الصحبت موجہ بلرزد. نہنگ جو ہوتا ہے، نہنگ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، سمندر میں جو سب سے بڑا طاقتور جانور ہوتا ہے وہ اس کی موجوں سے لرزتا ہے. مرد مومن کی موجوں سے اس کا دل لرزتا ہے. نہنگ الصحبت موجہ بلرزد. نہنگ کو کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، نہنگ مگرمچھ. تو یعنی اس کی موجوں سے کتنا ہی بڑا نہنگ ہو وہ لرزتا ہے. اذن سیلے کے صدہا ہامو بگیرد. ہامو یعنی وہ جو طوفان ہوتا ہے اس کو ہامو کہتے ہیں. اذن سیلے کے صدہا ہامو بگیرد. اس سیل سے کہ جو سینکڑوں ہاموں کو تھام لیتا ہے. کہ زد ہامو بگیرد فلک با یک حباب او نیرد. تو اس کے ایک صحاب حباب کہتے ہیں بلبلہ. تو کہتا ہے کہ وہ جس کا دل ایک ایسا بحر ہے کہ ساحل اس کے سامنے نہیں مقابلہ کر سکتا، اور اس کی موجوں کی صحبت سے نہنگ کا دل لرزتا ہے، مگرمچھ کا. پھر کہتا ہے کہ اذن سیلے کے صد ہامو بگیرد. اس سیل سے کہ جس میں سینکڑوں ہامو، سینکڑوں ایسے اٹھنے والے طوفان سے، فلک با یک حباب او نیرد. تو اتنا بڑا آسمان جو ہے وہ اس کے ایک حباب سے لرزاں ہوتا ہے. بیک فلک با یک حباب او بلرز، یعنی اس کے حباب سے فلک کے تو وہ انتہائی نہیں ہے، وہ بھی لرزتا ہے. فلک ایک بلبلہ ہے اس کے نزدیک، پراچو بش قدر ہیں اس کے طوفان سے. جی ہاں، فلک بلبلہ ہے اس کے دل کے ساتھ. اس کا عنوان تو دل ہے. دل بہرس، ایسا دل اگر آپ کے دل میں سینے میں پیدا ہو جائے، دلاں بہرس کو ساحل نورزد. ایسا دل جو ایسا بحر ہے کہ جس کے سامنے ساحل نہیں ٹکتا، اور نہنگ اس کی صحبت موت سے لرزاں ہوتا ہے، بلرزد لرزاں ہوتا ہے. اذن سیلے کے صد ہامو بگیرد. اس کے ایسے بڑے بڑے سیل ہیں آپ کے سمندر کے کہ جس کے سامنے 100 سینکڑوں ہامو بھی نہیں ٹکتے. فلک با یک حباب او نیرد. یہ تو سمندر کا اتھل پتل ہے، طوفان ہے. اس کی حالت تو یہ ہے کہ اس کا جو ہے ایک حباب، اس کا فلک ایک حباب کے بارے میں نہیں ٹھہرتا. ایسا زبردست اس کا حباب ہے بندے مومن کا، بندے مومن کے دل کا. دل بہرس، وہ اس بحر سے جو ایک سینے میں مومن کے دل ہوتا ہے. یہ دل ہے بحر نا پیدا کرانا، نہنگ اس کے تلا تم سے ہیں لرزاں.
فلک ایک بلبلا ہے اس کے آگے، پورا شوب اس قدر ہے اس کے طوفان۔ کہا ہے کہ اسماعیل صاحب سمجھے نہیں سمجھے؟ نہیں، اب وہ مومن کے دل کی بات ہے۔ دلے ماں آتش و تن موج دودش، یعنی ہمارا دل جو ہے آگ ہے، اور جو تن ہے وہ اس کے دھوئیں کی ایک تھوڑی سی موج ہے۔ دھوئیں میں جو موج ہوتی ہے روشنی کی یا شعلے کی، تو وہ جو ہے اس کی موج تن، اس کا تن موج دودھ ہے، یعنی دھوئیں کا یہ ایک موج ہے۔ تقید دم بدم ساز وجودش، اس کے وجود کا جو ساز ہے وہ تبید دم بدم ہے، ہر وقت تڑپتا رہتا ہے۔ تبید دم بدم اس کا وجود ہے۔ بذکر نیم شب جمیت ہو، اب اس کے دل کو جمیت حاصل ہوتی ہے تو ذکر سے حاصل ہوتی ہے، ذکر نیم شبی سے۔ بذکر نیم شب، اس کی نیم شبی ذکر سے اس کو جمیت حاصل ہوتی ہے، سکون حاصل ہوتا ہے اس کے قلب۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہاں، اللہ کے ذکر سے آیت کریمہ ہے کہ اس کے ذکر سے قلب کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ سیما بے کے بندد چوبے اودش، اس سیماب کی طرح، سیماب یعنی پارا، یعنی اس پارے کی طرح کہ جس کو چوبے اود کی لکڑی سے، یعنی اس لکڑی سے جس میں اود جلتا ہے، وہ اس کے سامنے وہ اس کا جو وجود ہے اس کی حیثیت چوبے اود کی سی ہے، اودش یعنی اس کے اود کی سی۔ بذکر نیم شب جمیت، وہ بہت اچھی آپ نے آیت کریمہ سنائی، اللہ بذکر اللہ ہاں تطمئن القلوب، کہ قلب کا جو اطمینان اس کو حاصل ہوتا ہے وہ ذکر اللہ سے حاصل ہوتا ہے۔ بذکر نیم شب، اسی آیت کریمہ کا ریفرنس جاتا ہے، بذکر نیم شب جمیت ہو جو سیما بے کے بندت چوب اودش، اس سیماب کی طرح جو اس کے چوب اود پر باندھ دیا جاتا ہے، تڑپتا ہے۔ سیماب تو یوں بھی رکھ دیا جائے تو تڑپنے رکھتا ہے، لیکن جب اس کو چوب اود سے باندھ دیا جاتا ہے تو اس کا قلب بہت مطمئن ہوتا ہے۔ چوبے اود کیا ہے؟ چوبے اود یعنی اود کی لکڑی بھئی، وہ لکڑی ہاں ہوتی ہے نا، جی ہاں وہ چوب یعنی اود کی، یعنی جس سے اود بنتا ہے وہ اس کو چوبے اود کہیں گے۔ چوبے اود جو ہوتی ہے کہاں گئے یہ کہ بذکر نیم شب جمیت جو سیمابے کے بندت چوب اودش، اس کی چوب اود سے جب سیماب کو باندھ دیا جاتا ہے تو وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے ایک روحانی تجربہ ہے۔ اچھا، اب یہ اسی کی تعریف ہو رہی ہے، پہلے اس کے دل کے بارے میں کہا گیا، پھر اس کی یعنی اس کے ساز وجود کے بارے میں کہا گیا۔ اب کہتے ہیں کہ زمانہ کار اورا می برت پیش، زمانہ جو ہے اس کے کام کو پیش کرتا ہے، کیونکہ کہ مرد خود نگہدارست درویش، کیونکہ درویش کا معاملہ ایسا ہے کہ زمانہ اس کے سامنے کار اورا می برت پیش، اس کے کام کو اپنے سامنے رکھتا ہے، کیونکہ مرد خود نگہدار جو ہے وہ ایک درویش ہے۔ ہیں ہمیں فقرست و سلطانی کے دل رہا، یہی فقر و سلطانی ہے۔ فقر جو ہے
ایک ہے اور سلطانی اس کا اپوزٹ ہے، مختلف ہے۔ تو فخر سلطانی اس کے لیے ایسی ہے کہ دل را نگہداری جو دریا گوہر خویش، کہ دل کو نگہدار کرتا ہے، دل کی اپنی حفاظت کرتا ہے اس دریا کی طرح جس میں گوہر ہوتا ہے۔ یعنی حالانکہ گوہر جو ہوتا ہے وہ بڑی بہت جو دریا میں طوفان اٹھتا ہے تو اس دریا کے طوفان میں دریا گوہر خویش وہ اپنی گوہر کو نگہداری کرتا ہے۔ نگہداری جو دریا گوہر خویش اپنے گوہر کی طرح نگہداری کرتا ہے دریا کی، اور وہی فخر ہے اس کا اور وہی سلطانی ہے اس کی۔ فخر بھی اس کا وہی ہے، سلطانی بھی اس کی وہی ہے کہ دل کی وہ نگہداری کرتا ہے، کہ دل را کہ اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے دریا اپنے گوہر کی حفاظت کرتا ہے۔ بہت باریک باتیں ہیں، یعنی کہ ایک روحانی تجربے ہیں یہ سب۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا، بنیروے خودی را آزمودے نہ بندست دست پائے خود کشودے۔ نیروے خودی، نیرو میں طاقت، یعنی نہ نیروے خودی را آزمودے، یعنی اپنی خودی کی طاقت کو وہ نہ آزماتا، نہ آزمودے، نہ نیروے خودی را آزمودے، یعنی خودی کی نیرو کو طاقت کو نہیں آزماتا۔ نہ بند از دست پائے خود کشودے، نہ ہاتھوں پاؤں میں جو اس کا بند بنے ہوئے ہیں۔ ہاتھ پاؤں میں جو بند کیوں بند پڑتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے جو آدمی پاگل ہوتا ہے، دنیا کی جو ساری دنیا داری میں پھنسا رہتا ہے، تو نہ بندس دست پائے خود کشودے، تو اپنے دست و پا سے، ہاتھوں اور پاؤں سے جو جکڑا ہوا ہے وہ نہیں کھل پاتا، اور نہ اپنی خودی کو وہ آزماتا۔ خرد زنجیر بود آدمی را، اب دیکھیے آپ، خرد جو ہے یہاں عشق کا ذکر نہیں ہے، خرد زنجیر بود آدم را، آدم کے لیے خرد جو ہے ایک زنجیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر در سینے او دل نہ بوٹے، اگر اس کے سینے میں دل نہ ہو تو اس کی زنجیر اس کو جکڑ لے گی۔ تو خرد اور دل کو ہمیشہ مقابلہ کرتے ہیں۔ اقبال اردو میں بھی بہت جگہ آیا ہے، آیا کہاں سے نالے نئے میں سرور میں، دل اس کی نئے نواز کر دیجیے کہ چوبے نئے۔ کیا بات ہے کہ صاحب دل کی نگاہ میں جشتی نہیں ہے سلطنت روم و شام ہے، جس روز دل کی رمز مغنی سمجھ گیا، سمجھو تمام مرحلہ ہائے ہنر ہے طے۔ تو وہ ہے، تو دل کا مقام وہ ہے، اور خرد جو ہے وہ اس کو چشم کم سے دیکھتے ہیں۔ خرد زنجیر بود آدم میرا، اگر اس کے پاس صرف خرد ہی خرد ہوتی۔ اب مغرب کے پاس خرد ہے، صرف مغربی تعلیم جو ہے اور وہ صرف خرد ہی خرد ہے۔ ایک سائنسداں نے چند دن پہلے، شاید ایک آدھ مہینے دو مہینے پہلے، اس کو تلاش میں جب نکلے تو اس کو جو ہے ایک ٹکڑا ہاتھ لگا، تو وہ ایسا ٹکڑا ہے کہ اس کی مثال کوئی زمین پہ نہیں ملتی۔ فضا میں جب گئے یہ لوگ تو چنانچہ ایک دہریے سائنسدان ہے، ایک دہریا ہے سائنسدان، اس نے کہا کہ یہ جو ہے پیس آف گاڈ کہا اس نے، پیس آف گاڈ، ہاں یہ اللہ کا کوئی حصہ ہے، کوئی حصہ ہے، پیس آف گاڈ کہا اس کو، کیونکہ وہ ایک ایسا ہے کہ اس کا زمین پر یا آسمانوں پر کہیں اس کی مثال نہیں ملتی، ایک عجیب و غریب ہے وہ۔ تو اس نے کہا کہ پیس ٹو بی پیس آف گاڈ۔
Created by peace of God. ہاں وہ کریٹڈ بائی Peace of God. پیس آف گاڈ کا نہیں، پیس آف گاڈ. نہ نیروئے خدیرہ آزمودے، نہ وہ اپنی طاقت کو، نیرو مانے طاقت، خودی کی طاقت کو آزماتا، نہ بندس دستوں پائے خود کچھ، نہ اپنے پاؤں اور ہاتھوں میں جو بند پڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، نہ ان سے چھٹکارا پاتا. خرد زنجیر بودے آدمیرا، کیونکہ یہ سب جو ہو رہا ہے وہ خرد کی وجہ سے ہو رہا ہے. خرد کی وجہ سے سائنسدان نے بھی کہا پیس آف گاڈ. تو خرد زنجیر بودے آدمیرا، آدم کے لیے خرد ایک زنجیر بن جاتی اگر در سینے او دل نہ بودے. اب دل کا مقام بتایا ہے کہ کیسا ہے. اگر اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا اور صرف خرد ہی خرد رہتی تو اس کی صورت یہ حال تھی کہ خرد جو ہے زنجیر بودے، آدمی کے لیے زنجیر بن جاتی. خرد کا اتنا ادنا مقام ہے. پھر کہتا ہے، میں فارسی چھوڑتا ہوں، کہا تو نے کہ یہ دل خاک و خون ہے. دل کے بارے میں کہا بھئی کیا ہے دل؟ گوشت کا لوتھڑا ہے اور کچھ خون ہے اس میں. اور کیا ہے؟ دل 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 جو لگاتے ہیں آپ. کہا تو نے کہ یہ دل خاک و خون ہے، گرفتار طلسم کاف و نون ہے. اور یہ جو ہے کاف و نون کا گرفتار ہے. کاف و نون کیا ہے؟ حرف کن ہے. کن کے جو دو حرفی لفظ ہے اس کے لیے کاف و نون استعمال ہوتا ہے. ہماری فارسی اقبال نے بھی بہت استعمال کیا ہے اور بھی آتا ہے. وہاں روم کے بعد آتا ہے، نظری کے بعد آتا ہے. تو یہ گرفتار طلسم کاف و نون ہے. اور یہ دل کیا ہے؟ ایک خاک و خون ہے. اصل چیز تو خرد ہے. کہا تو نے کہ یہ تو نے کہا، تو نے مجھ سے مخاطب کو کہا ہے کہ بھئی یہ دل 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 کیا لگائیں آپ؟ دل تو خاک و خون کا ایک لوتھڑا ہے اور کاف و نون کا ایک طلسم ہے. یعنی حرف کن کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. تو کاف و نون کا جو خدا نے کن کہا دنیا ہو گئی، ہر چیز بن گئی. تو یہ گرفتار طلسم کاف و نون ہے. ہمارا دل ہے گو سینے کے اندر، دل ماں گرچہ اندر سینے ماس. ہمارا دل اگر ہے سینے کے اندر مگر بیرونی دنیا دوں ہے. ولیکن از جہان ماں برون است، ہماری جہان سے یہ باہر ہے، یہ اس جہان کی چیز نہیں ہے دل. حالانکہ کہنے کے لیے دل ایک لوتھڑا ہے گوشت کا اور اس میں کچھ خون ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ ہمارا دل ہے گو سینے کے اندر مگر دامن کشے دنیا دوں ہے. مگر ولیکن جہان ماں برون است، یعنی ہماری جہان ماں ہے جو ہمارا، اس سے باہر ہے دل. اب وہ دل جس کو حاصل ہو اس کو حاصل ہو. خیر کہتے ہیں دل کا، دیکھیے پوری ابھی دل کی تعریف میں کہتے چلے آ رہے ہیں. اس کا عنوان ہی دل ہے. میں اور تو کشت یزداں، دل ہے حاصل. میں اور تو کشت یزداں ہیں، اللہ میاں کی کھیتی ہیں. میں اور تو کشت یزداں، دل ہے حاصل. اور اس کشت یزدان کا کوئی حاصل نکلتا ہے تو وہ دل ہے. اور دل کیا ہے؟ عروس زندگی کو ہے یہ محمل. یعنی عروس زندگی کے لیے یہ محمل ہے جس میں عروس زندگی قیام کرتی ہے، بیٹھتی ہے. عروس زندگی کی محمل ہے. غبار راہ ہوا دانائے اسرار. اب دیکھیے یہ دوا جو دل کو، یہ وہ شخص جو دل کو گوشت کا لوتھڑا کہہ رہا ہے اور وہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ دانہ اسرار ایسا ہے جو راستے کی غبار بن گیا. غبار راہ ہوا دانہ اسرار. دانہ اسرار جو ہے خدا کی راہ میں اسی غبار راہ بن گیا. خرد اس کو نہ سمجھو یہ تو ہے دل، نہ پنداری کے اقلسیں درخت سے. یہ مت سمجھو کہ یہ دل ہے،
عقل ہے، اور عقل ہر چیز پہ محیط ہے. ایک منزل اب تک یہی رہتی ہے، اور مغرب کی تو یہی منزل ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عقلی عقل ہے، دل نہیں ہے. تو کہتا ہے خرد اس کو نہ سمجھو، یہ تو ہے دل. پھر اسی دل کی تعریف میں یہ ہوا بندی تعریف میں ہے. وقت ہو گیا، تب بہتر ہے کہ ختم کرتے ہیں ہم. ہاں نہیں ہو بھی گیا، اب اذان ہوگی، اب ہوگی تو اس دل کے مسئلے کو پھر ہم آگے اٹھائیں گے. 1 2 3 اشارہ اور ہیں، اس کو ہم یہاں تک چھوڑتے ہیں. پھر وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آئیے دل تو ایک ہے لیکن دل تو ایک ہے لیکن نام دل بدلتا ہے. سج گیا تو گلشن ہے، لٹ گیا تو صحرا ہے. کون ہے یہ؟ غالباً جگر ہے. اچھا شعر کہانی صاحب، جگر ہے یہ. غالباً جگر ہے. دل تو ایک ہے لیکن نام دل بدلتا ہے. سچ گیا تو گلشن ہے، لٹ گیا تو صحرا ہے. لیکن کبھی کبھی اسے یہاں بھی وہ عقل کو کنڈم کر رہے ہیں، انڈم کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو تنہا چھوڑ. شعر سنائیے نا. کیا مغنی وہ سمجھ گیا، دل کی مغنی تو تمام کا. ابھی جو اس میں تھا وہ آپ سنائے. کیا ہے دل، کیا ہے اس کی مستقل قوت کہاں سے ہے؟ جی کیوں اس کی ایک نگاہ لٹتی ہے تخت ہے؟ کیا بات ہے کہ صاحب دل کی نگاہ میں جچتی نہیں ہے سلطنت روح کا مرے. جی جس روز دل کی رمز مغنی سمجھ گیا، سمجھو تمام مرحلہ آئے نجد. جس روز دل کی رمز جی مغنی سمجھ گیا، مغنی سمجھ گیا. جس روز دل کی رمز مغنی سمجھ گیا، سمجھو تمام مرحلہ ہائے ہنر ہے طے. سبحان اللہ. کس کا ہے؟ علامہ اقبال ہے. ہاں اقبال، یہ دل کے عنوان سے ہاں ضرب کلیم میں. ضرب بسکٹ کلیم. لیجیے نا، چائے بھی ہے گرم ابھی اور دارو. بسکٹ لیجیے، پانی دو. ٹھیک ہے.